اگر معاہدہ عارضی ہے تو میری ایک درخواست اور ہے۔ توما نے کہا، ہمیں 3 دنوں کی مہلت دی جائے کہ ہم اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ 3 دنوں بعد ہمارے معاہدے کو ختم سمجھیں، پھر ہم تمہارے ساتھ جو سلوک کرنا چاہیں گے کریں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ گرج کر بولے، آپ ہمیں قتل کر سکتے ہیں۔ توما نے کہا، ہمیں پکڑ کر اپنا غلام بنا سکتے ہیں، یہ بھی منظور ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، 3 دنوں میں ہی کہیں غائب ہو جانا، ورنہ وہاں تک جانے کی کوشش کرنا جہاں تک میں بھی نہ پہنچ سکوں۔ اب ایک شرط میری بھی سن لو، تم اپنے ساتھ چند دنوں کے کھانے پینے کا سامان لے جا سکو گے، اس سے زیادہ تم کچھ نہیں لے جا سکو گے۔ کوئی آدمی ہتھیار لے کر نہیں جائے گا۔ نہیں ابو سلیمان۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، تیری یہ شرطیں اس معاہدے کے خلاف ہیں جو میں نے ان کے ساتھ کیا ہے۔ یہ اپنا مال و اسباب اور جو کچھ یہ لے جا سکتے ہیں لے جائیں، میں انہیں یہ حق دے چکا ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے گزشتہ رات کو اپنے آپ کو زندگی کے سب سے بڑے خطرے میں ڈالا تھا کہ دیوار پر کمند پھینک کر اوپر چلے گئے تھے۔ اب ابو عبیدہ نے خالد کو ایک اور بڑے ہی سخت امتحان میں ڈال دیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ رومیوں پر اپنی کوئی نہ کوئی شرط عائد کرنا چاہتے تھے، مگر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ان کی ہر شرط کو یہ کہہ کر رد کر دیتے تھے کہ توما کے ساتھ وہ کچھ اور معاہدہ کر چکے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کو بار بار اپنے غصے کو دبانا پڑتا تھا، یہ کام بہت مشکل تھا۔ لے جائیں، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، جو کچھ اٹھا سکتے ہیں لے جائیں، لیکن ان میں کوئی بھی ہتھیار اپنے ساتھ نہیں لے جائے گا۔ ہم پر یہ ظلم نہ کریں۔ توما نے کہا، ہم لمبے سفر پر جا رہے ہیں، راستے میں کوئی اور دشمن ہم پر حملہ کر سکتا ہے، ہمیں نہتہ دیکھ کر ڈاکو ہی ہمیں لوٹ لیں گے۔ اگر آپ ہمیں نہتہ یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہیں رہنے دیں اور ہمارے ساتھ جیسا سلوک کرنا چاہیں کریں۔ ایک طرف آپ کی نیکیاں اتنی ہیں کہ ان کا شمار نہیں، مگر آپ کا یہ حکم ہمارے قتل کے برابر ہے کہ ہم نہتے جائیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کچھ دیر توما کے منہ کی طرف دیکھتے رہے، ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اپنے اوپر جبر کر رہے ہیں۔ اے رومی سالار، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، تو خوش قسمت ہے کہ صلح کے لیے تو میرے پاس نہیں آ گیا تھا۔ میں تجھے ہتھیار اپنے ساتھ لے جانے کی بھی اجازت دے دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہر شخص جس میں تو بھی شامل ہے صرف ایک ہتھیار لے جا سکتا ہے، ایک تلوار یا ایک برچھی یا ایک کمان اور ایک ترکش یا ایک برچھی یا ایک خنجر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سالار اعلیٰ عساکر مدینہ خالد بن ولید کی طرف سے دمشق کے باشندگان کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا ہے، مسلمان شہر دمشق میں داخل ہوں گے، وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے کہ شہر کے لوگوں کے جان و مال، ان کی املاک کا، ان کی عزت و آبرو کا تحفظ کریں۔ اس میں ان کی عبادت گاہوں اور شہر کی فصیل کا تحفظ بھی شامل ہے۔ انہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام تر مومنین اور خلیفۃ المسلمین کی طرف سے ضمانت دی جاتی ہے۔ ان کے ساتھ مسلمان رحم دلی اور ہمدردی کا سلوک اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک اہل دمشق جزیہ دیتے رہیں گے۔ جزیہ کی رقم 1 دینار فی کس مقرر ہوئی اور کچھ مقدار اناج وغیرہ کی مقرر ہوئی جو اہل دمشق نے مسلمانوں کو دینی تھی۔ وہ منظر مجاہدین کے لیے بڑا ہی تکلیف دہ تھا جب رومی فوج دمشق سے روانہ ہوئی۔ جو شہری دمشق میں نہیں رہنا چاہتے تھے وہ فوج کے ساتھ جا رہے تھے۔ ان کی فوج نے شہریوں کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا جیسے مسلمان ان پر ٹوٹ پڑیں گے۔ رومی سپہ سالار توما بھی جا رہا تھا، اس کی اس آنکھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی جس میں تیر کا ٹکڑا ابھی تک موجود تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی تھی جو شہنشاہ روم ہرقل کی بیٹی تھی۔ اس وقت کی وہ بہت ہی حسین اور جوان عورت تھی۔ شاہی مال و اسباب بے شمار گھوڑا گاڑیوں میں جا رہا تھا، ظاہر ہے ان گاڑیوں میں خزانہ بھی جا رہا تھا۔ دمشق کے وہ باشندے جنہوں نے دمشق میں رہنا پسند نہیں کیا تھا وہ اپنا مال و متاع گھوڑا گاڑیوں اور ریڑیوں پر لے جا رہے تھے جنہیں خچر کھینچ رہے تھے۔ ان میں منڈی کا مال اور تجارتی سامان بھی جا رہا تھا۔ مورخ بلازری اور واقدی لکھتے ہیں کہ سونا چاندی کے بعد جو بیش قیمت سامان جا رہا تھا وہ بڑے عمدہ زربفت کی 300 سے کچھ زائد گانٹھیں تھیں۔ ایک مورخ نے لکھا ہے کہ یہ ہرقل کی تھیں اور بعض نے لکھا ہے کہ یہ منڈی کا مال تھا۔ لوگ دودھ والے مویشی بھی ساتھ لے جا رہے تھے۔ مختصر یہ کہ دمشق سے تمام مال و دولت جا رہا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے مجاہدین دیکھ رہے تھے، یہ ان کا مال غنیمت تھا جو ان کا جائز حق تھا۔ زیادہ افسوس ان دستوں کے مجاہدین کو ہو رہا تھا جنہوں نے شہر کے اندر جا کر بڑی سخت لڑائی لڑی تھی۔ اس سے بھی زیادہ افسوس ان 100 جانبازوں کو تھا جن میں سے 50 کمندوں سے دیوار پر گئے تھے اور باقی 50 دروازہ کھلتے ہی سب سے پہلے اندر گئے تھے۔ ان سب نے لڑ کر شہر لیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کا اپنا یہ حال تھا کہ دمشق سے جانے والے مال و اسباب کو دیکھ دیکھ کر غصے سے ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنے مجاہدین کو دیکھا، ان کے چہروں پر افسردگی اور غم کے تاثرات صاف نظر آ رہے تھے۔ بعض کے تاثرات تو ایسے تھے جیسے وہ دمشق سے جانے والوں پر حلہ بول دیں گے اور اپنا حق وصول کر لیں گے۔ مورخ واقدی اور ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کے لیے اپنے غصے پر قابو پانا محال ہو رہا تھا۔
آخر انہوں نے دونوں ہاتھ آگے اور کچھ اوپر کر کے آسمان کی طرف دیکھا اور ذرا اونچی آواز میں کہا، یا اللہ، یہ سامان تو تیرے مجاہدین کا تھا، یہ انہیں دیتے۔ خالد رضی اللہ عنہ کی جذباتی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ سالار محترم، خالد رضی اللہ عنہ کو اپنے قریب آواز سنائی دی، آپ کو دمشق مبارک ہو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ادھر دیکھا، وہ یونس ابن مرقس تھا۔ اسے دیکھ کر خالد رضی اللہ عنہ کو یاد آیا کہ اس شخص نے اس لڑکی کی خاطر دمشق فتح کرایا تھا جس کے ساتھ اس کی شادی ہو چکی تھی، لیکن لڑکی کے ماں باپ اسے یونس بن ابن مرقس کے ساتھ نہیں بھیج رہے تھے۔ ابن مرقس، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، دمشق تجھے مبارک ہو، یہ کارنامہ تیرا ہے، تو نہ ہوتا تو ہم اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، لیکن میں نے جسے حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا اور یہاں کی بادشاہی ختم کرا دی ہے، وہ مجھے نہیں ملی۔ کیا اس کے ماں باپ یہی ہیں؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ وہ چلے گئے ہیں، یونس ابن مرقس نے جواب دیا۔ میں لڑکی سے ملا تھا، اسے کہا تھا کہ وہ ماں باپ کو بتائے بغیر میرے ساتھ آ جائے۔ میری محبت اس کی روح میں اتری ہوئی ہے، وہ فوراً تیار ہو گئی، لیکن کہنے لگی کہ مسلمان آ گئے ہیں، یہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے، پھر تم کیا کرو گے؟ میں نے اسے کہا کہ میں بھی مسلمان ہوں، تم اب محفوظ ہو۔ اس نے حیران ہو کے پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کہا ہے کہ تم بھی مسلمان ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ وہ بالکل ہی بدل گئی، کہنے لگی کہ اپنے مذہب میں واپس آ جاؤ۔ میں نے اسلام کی خوبیاں بیان کی تو اس نے کہا کہ اگر تم اپنے مذہب میں واپس نہیں آؤ گے تو میری محبت نفرت میں بدل جائے گی۔ میں نے کہا کہ محبت مذہب کو نہیں دیکھا کرتی۔ میں نے یہ بھی کہا کہ اب میں مسلمان ہی رہوں گا۔ اس نے کہا کہ میں قسم کھاتی ہوں کہ آج کے بعد تمہاری شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کروں گی۔ میں دمشق سے جا رہی ہوں اور وہ چلی گئی ہے، کیا تم بھی اس کی محبت کو نفرت میں نہیں بدل سکتے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ نہیں سالار محترم، یونس ابن مرقس نے کہا، میری محبت ایسی نہیں، یہ لڑکی مجھے نہ ملی تو شاید میں پاگل ہو جاؤں۔ میں نے آپ کو ایک شہر دیا ہے، کیا آپ مجھے ایک لڑکی نہیں دلا سکتے؟ وہ میری بیوی ہے، آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، آپ چاہیں تو اپنا ایک دستہ بھیج کر لڑکی کو زبردستی لا سکتے ہیں، آپ فاتح ہیں۔ ابن مرقس، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، معاہدہ ہو چکا ہے، ہم جانے والوں کا ایک بال بھی ان سے زبردستی نہیں لے سکتے۔ مورخ بلازری نے لکھا ہے کہ یونس ابن مرقس عقل اور ذہانت کے لحاظ سے کوئی معمولی آدمی نہیں تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ اس سے متاثر تھے اور خالد رضی اللہ عنہ اس کے احسان مند بھی تھے۔ دمشق کی فتح اس یونانی جوان کے بغیر اگر ناممکن نہیں تو بے حد مشکل ضرور تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کو یہ شخص اس لیے بھی اچھا لگتا تھا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا اور جس لڑکی کی محبت اسے پاگل کیے ہوئے تھی، اس کے کہنے پر بھی اس نے اسلام ترک نہیں کیا۔ میں نے سنا ہے، یونس ابن مرقس نے کہا، کہ آپ نے دمشق سے جانے والوں کو 3 دنوں کے لیے تحفظ کا وعدہ کیا ہے، کیا ان 3 دنوں کے دوران آپ ان لوگوں کو تعاقب کر کے ان پر حملہ نہیں کر سکتے؟ نہیں ابن مرقس، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ معاہدے کے خلاف ہے، 3 دن گزر جانے کے بعد تو آپ ان پر حملہ کر سکتے ہیں۔ یونس ابن مرقس نے کہا، 3 دنوں میں تو یہ بہت دور پہنچ چکے ہوں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ قافلہ بہت تیز جائے گا کیونکہ اس کے پاس خزانہ ہے اور بہت قیمتی مال بھی ہے۔ راستے میں رومیوں کے قلعے آتے ہیں، وہ کسی قلعے میں جا پناہ لیں گے، میں کسی قلعے پر اتنی جلدی حملہ نہیں کر سکوں گا۔ اے اسلام کے عظیم سالار، یونس ابن مرقس نے کہا، یہ اس راستے پر نہیں جا رہے جس راستے پر قلعے آتے ہیں، میں ان قلعوں سے واقف ہوں، بالبق، حمص اور طرابلس۔ یہ قافلہ انطاکیہ جا رہا ہے، میں جانتا ہوں قافلے کے ساتھ سالار توما ہے، وہ اپنی فوج اور شہریوں کو انطاکیہ لے کے جا رہا ہے جہاں اس کا سسر شہنشاہ ہرقل رہ رہا ہے۔ میں تمام علاقے سے واقف ہوں۔ انطاکیہ تک پہنچنے کے لیے 3 سے بہت زیادہ دن سفر کرنا پڑتا ہے۔ میں آپ کو ایسی طرف سے لے جا سکتا ہوں جو کوئی راستہ نہیں، آپ کے گھڑ سوار تیز ہوں تو میں 4تھے دن کی صبح تک انہیں قافلے تک پہنچا سکتا ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو ان کی آنکھیں چمک اٹھی، یہی تو وہ چاہتے تھے۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ مجاہدین کو مال غنیمت ضرور دلائیں۔ انہیں دمشق والوں پر غصہ تھا جو دمشق سے اپنا مال و متاع لے کر چلے گئے تھے۔ میں آپ کی رہنمائی کروں گا، یونس ابن مرقس نے کہا، میں آپ سے کچھ نہیں لوں گا، مجھے صرف میری بیوی دلا دینا۔ 4تھے دن کی صبح طلوع ہوئی تو توما کا قافلہ انطاکیہ سے ابھی بہت دور تھا۔ توما کو شکست کا افسوس تو تھا ہی، لیکن وہ خوش تھا کہ اس کی چال کامیاب رہی تھی اور وہ دمشق کے لوگوں کو قیمتی اشیاء سمیت اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ اس روز قافلہ ایک پہاڑی سلسلے میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا اور کچھ دیر میں چلنے کو تھا۔ اچانک کسی طرف سے ہزاروں گھڑ سوار صحرائی آندھی کی طرح آئے اور رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ اس سے ذرا ہی پہلے رومیوں پر ایک اور قہر ٹوٹا تھا۔ یہ بڑی تیز بارش تھی، گھٹائیں پھٹ پڑی تھیں، اس رومی قافلے کے لیے کوئی پناہ نہیں تھی۔ یہ بارش آسمانی آفت تھی اور اس آفت میں رومی فوج اور دمشق کے باشندوں پر ایک اور آفت ہزاروں گھڑ سواروں کی شکل میں ٹوٹی۔ اس وقت تک قافلے والے ادھر ادھر بکھر گئے تھے، وہ اپنے سامان کو گھسیٹتے پھر رہے تھے۔ زربفت کی 300 سے زائد گانٹھیں جو بڑے بڑے بنڈلوں کی مانند تھیں ہر طرف بکھری پڑی تھیں۔
बाज गांठें खुल गईं और कपड़ा खुलकर बिखर गया था। जरबफ्त का कपड़ा इतना ज्यादा बिखरा कि उस जगह का नाम मरजुल दीबाज यानी रेशम का खयाबान पड़ गया। यहाँ जो मार्का लड़ा गया उसे तमाम मौर्रिखों ने मार्का मरजुल दीबाज लिखा है। ये घुड़सवार जिन्होंने रूमियों और दमिश्क वालों के काफिले पर हमला किया था, उनकी तादाद 1000 थी और ये खालिद रजी अल्लाह अन्हु के भेजे हुए सवार थे। इस हमले की तफसीलात यूं हैं कि यूनुस इब्ने मरकस ने जब खालिद रजी अल्लाह अन्हु को बताया कि वो उन्हें एक छोटे रास्ते से रूमियों तक पहुंचा सकता है, तो खालिद रजी अल्लाह अन्हु को रोशनी नजर आई। यूनुस इब्ने मरकस खालिद रजी अल्लाह अन्हु को इसलिए ताक़ुब और हमले पर उकसा रहा था कि वो अपनी बीवी को पकड़कर अपने साथ लाना चाहता था, लेकिन खालिद रजी अल्लाह अन्हु कुछ और सोच रहे थे। उन्होंने अपनी फौज की मायूसी देखी थी। दुश्मन माले गनीमत अपने साथ ले जा रहा था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु पर पाबंदी ये आयद हो गई कि रूमियों को 3 दिनों की मोहलत दी गई थी। इस दौरान मुसलमान उन पर हमला नहीं कर सकते थे। 3 दिनों में रूमियों को किसी न किसी पनाह में पहुंच जाना था, लेकिन यूनुस इब्ने मरकस कहता था कि काफिला अंताकिया जा रहा है और यूनुस उसे रास्ते में पकड़वा सकता है। खालिद रजी अल्लाह अन्हु को गुस्सा और तासुफ परेशान कर रहा था। दुश्मन माल गनीमत के अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु की गलती या गलत फहमी से हाथ से निकल गया था। यूनुस की यकीन दहानी पर खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने हमले का प्लान तैयार कर लिया। इस प्लान के मुताबिक खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने वो सवार दस्ता साथ लिया जो उन्होंने घूम फिर कर लड़ने के लिए तैयार किया था। उसे तुलैया कहते हैं। ये 4000 मुंतखब सवारों का दस्ता था। ये सब शहसवार जांबाज थे। इस दस्ते का गाइड यूनुस इब्ने मरकस था। वो खुश था कि खालिद रजी अल्लाह अन्हु उसकी बीवी उसे दिलाने के लिए इतना बड़ा जंगी एहतमाम कर रहे हैं, लेकिन खालिद रजी अल्लाह अन्हु के सामने कुछ और मसला था जो हम पहले बयान कर चुके हैं। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने इस दस्ते को 4 हिस्सों में तकसीम किया और रवाना हो गए। उनकी रफ्तार बहुत तेज थी। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने हर हिस्से के सालार को और सवारों को भी बता दिया था कि जिस काफिले पर हमला करने जा रहे हैं उसे सिर्फ काफिला न समझें। वो सब मुसल्ला हैं, उनके पास घोड़े भी हैं और वो रूमी हैं जो जान की बाजी लगाकर लड़ना जानते हैं, और वो पसपा होते हैं तो मुनज़्ज़म तरीके से पीछे हटते हैं, भागते नहीं। चौथे दिन रूमी फौज और दमिश्क के बाशिंदों का यह काफिला अंताकिया से अभी कुछ दूर था कि मूसलाधार बारिश ने उसे बखेर दिया। जो ही बारिश खत्म हुई 1000 घुड़सवारों ने उन पर हमला कर दिया। रूमी ये देखकर हैरान रह गए कि इन सवारों के आगे आगे ज़र्रार बिन अल अज़वर रज़ी अल्लाह अन्हु थे, जिन्होंने हस्बे मामूल सर पर खुद भी नहीं रखी थी और कमीज भी उतारी हुई थी। वो कमर तक बरहना थे। मौर्रिख लिखते हैं कि रूमी सालार तूमा और हरबीस पहले तो इस पर हैरान हुए कि मुसलमान किधर से आ निकले हैं। उन्हें मालूम नहीं था कि उन्हें दमिश्क का ही एक गाइड मिल गया था जो उन्हें एक छोटे रास्ते से ले गया था। हरबीस तूमा ने कहा, सबको मुकाबले के लिए तैयार करो। मुसलमानों ने हमें 3 दिनों की जमानत दी थी, ये 3 दिन खत्म हो गए हैं, जमकर मुकाबला करो। हरबीस ने ललकार कर कहा, ये बहुत थोड़े हैं, काट दो इन्हें। रूमी फौज हमला रोकने की तरतीब में हो गई। दमिश्क के जो शहरी लड़ सकते थे वो भी मुसलमानों के मुकाबले में आ गए। रूमी सिपाही और अहले दमिश्क बारिश से भीगे हुए थे और उनका सामान बिखरा हुआ था। उन्होंने अपनी औरतों को बच्चों के पीछे कर दिया और उनके 150-200 आदमी तलवारें और बर्छियां लेकर औरतों और बच्चों की हिफाजत के लिए खड़े हो गए। रूमी ललकार कर और नारे लगा लगा कर लड़ रहे थे। ज़र्रार जो बरहना जंगजू के नाम से मशहूर हो गए थे, अपनी रिवायत के मुताबिक लड़ रहे थे, बल्कि जो सामने आया उसे काटते जा रहे थे। लेकिन रूमी जिस बेजिगरी से लड़ रहे थे उससे यही नजर आ रहा था कि वो मुसलमान सवारों का सफाया कर देंगे। तकरीबन निस्फ घंटा गुजरा होगा कि एक तरफ से खालिद रजी अल्लाह अन्हु के दस्ते के 1000 मजीद सवार घोड़े सरपट दौड़ाते आ रहे थे। उनके सालार राफे थे। रूमी सालारों ने देखा तो उन्होंने अपनी तरतीब बदल डाली और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि वो इन सवारों को भी खत्म कर देंगे। उनके लड़ने का अंदाज ही ऐसा था कि वो अपने दावे को सही साबित कर सकते थे। मार्का और ज्यादा खूनरेज हो गया। निस्फ घंटा और गुजरा होगा कि मजीद 1000 सवार शिमाल की तरफ से आए। उनके सालार खलीफतुल मुस्लिमीन के बेटे अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह अन्हु थे। अब रूमियों के हौसले मजरू होने लगे। ये 1000 सवार जिधर से आए थे ये रूमियों की पसपाई का रास्ता था। उधर इंताकिया था, मुसलमानों ने ये रास्ता रोक लिया था। अब 3000 मुसलमान सवार रोमियों पर टूट टूट पड़ते थे, लेकिन रूमी और अहले दमिश्क पहले से ज्यादा शिद्दत से लड़ने लगे। ये मार्का उनके लिए जिंदगी और मौत का मार्का बन गया था। उनका बड़ा ही कीमती मालूमाता, उनके बच्चे और खूबसूरत और जवान बहनें बेटियां और बीवियां भी उनके साथ थीं। वो भाग नहीं सकते थे। उनके लड़ने में शिद्दत पैदा हो गई। तकरीबन 1 घंटे तक रोमियों ने मुसलमानों का नाक में दम किए रखा। उनका सालार तूमा, जिसकी आंख में तीर उतरा हुआ था, सिपाहियों की तरह लड़ रहा था। अचानक 1000 मजीद घुड़सवार एक और समत से आए।
ان کا سالار تلوار بلند کیے نعرے لگا رہا تھا، انا فارس الزدید، انا خالد بن ولید۔ رومی اس نعرے سے بخوبی واقف تھے۔ ان 1000 سواروں کے قائد خالد رضی اللہ عنہ خود تھے۔ یہ تھا خالد رضی اللہ عنہ کا پلان۔ وہ 1000 سوار بھیجتے رہے اور آخر میں خود 1000 سواروں کے ساتھ آئے۔ خالد رضی اللہ عنہ توما اور ہربیس کو ڈھونڈ رہے تھے۔ کہاں ہے ایک آنکھ والا رومی؟ خالد رضی اللہ عنہ للکار رہے تھے۔ کہاں ہے وہ جس کی ایک آنکھ میں مومن کا تیر اترا ہوا ہے؟ رومی سالاروں کی تلاش میں خالد رضی اللہ عنہ دشمن کے دور اندر تک چلے گئے۔ وہ اکیلے تھے، ان کے محافظوں کو بھی پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں غائب ہو گئے ہیں۔ ابن ابی بکر، خالد رضی اللہ عنہ کا ایک محافظ سالار عبد الرحمن کو دیکھ کر ان تک پہنچا اور لڑائی کے شور و غل میں چلا کر بولا، سالار اعلیٰ کو کچھ پتہ نہیں، اکیلے آگے چلے گئے ہیں۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے گھبرا کر کہا، ابن الولید لاپتہ نہیں ہو سکتے، اللہ کی تلوار گر نہیں سکتی۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے کچھ سواروں کو ساتھ لیا، بے طرح اور بے خطر اس طرف چلے گئے جدھر خالد رضی اللہ عنہ چلے گئے تھے۔ لڑائی ایسی تھی جیسے سوار گتھم گتھا ہو گئے ہوں۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ ان میں راستہ بناتے خالد رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈنے لگے۔ دیکھا کہ خالد رضی اللہ عنہ دشمن کے قلب میں پہنچے ہوئے تھے اور وہ توما کو اور دوسرے رومی سالار ہربیس کو ہلاک کر چکے تھے اور اب رومیوں کے نرغے سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ رومی زیادہ تھے۔ یہ خالد رضی اللہ عنہ تھے جو ابھی تک ہر بار بچا رہے تھے۔ رومیوں کے ہاتھوں ان کی شہادت یقینی تھی۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اپنے سواروں کے ساتھ پہنچ گئے اور رومیوں پر ایسا زوردار حملہ کیا کہ ان میں سے کئی ایک کو ہلاک کر دیا اور خالد رضی اللہ عنہ کو وہاں سے زندہ نکال لائے۔ اس معرکے کی صورت ایسی بن گئی تھی کہ کوئی ترتیب نہیں رہی تھی۔ یہ کھلی لڑائی تھی جو لڑنے والے اپنے اپنے انداز سے انفرادی طور پر لڑ رہے تھے۔ مسلمان سواروں کی کمزوری یہ تھی کہ ان کی تعداد کم تھی، اس لیے وہ رومیوں اور اہل دمشق کی اتنی زیادہ نفری کو گھیرے میں نہیں لے سکتے تھے۔ اس سے یہ ہوا کہ رومی اپنے سالاروں کی ہلاکت کے بعد ایک ایک دو دو مارکے سے نکلنے لگے۔ وہ علاقہ پہاڑی تھا اور کھڈنالے بھی تھے۔ رومی وہیں کہیں غائب ہوتے گئے اور انطاکیہ کی طرف نکل گئے۔ اس طرح مارکہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے عورتوں کو گھیرے میں لے لیا گیا۔ کچھ عورتیں بھاگ گئی تھیں۔ عورتوں کے ساتھ کئی آدمیوں کو بھی قیدی بنا لیا گیا۔ اس قافلے کے ساتھ جو مال و اموال، خزانہ اور دیگر قیمتی سامان جا رہا تھا وہ سب وہیں رہ گیا۔ یہ مجاہدین کا مال غنیمت تھا۔ وہاں ایک حادثہ یوں ہوا کہ یونس ابن مرقس اپنی بیوی کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ وہ اسے نظر آ گئی، وہ اس کی طرف دوڑا۔ لڑکی بھاگ نکلی لیکن وہ کہیں جا نہیں سکتی تھی کیونکہ سب عورتیں مسلمان سواروں کے گھیرے میں تھیں۔ لڑکی نے جب دیکھا کہ کوئی راہ فرار نہیں اور یونس جو مسلمان ہو چکا تھا اسے پکڑ لے گا تو اس نے اپنے کپڑوں کے اندر ہاتھ ڈالا اور خنجر نکال لیا۔ یونس کے پہنچنے تک لڑکی نے خنجر اپنے سینے میں گھونپ لیا۔ وہ گری اور یونس اسے اٹھانے لگا۔ جا ابن مرقس، لڑکی نے کہا، میرا خامد مسلمان نہیں ہو سکتا، اور وہ مر گئی۔ یونس ابن مرقس داڑیں مار مار کر رونے لگا۔ اس لڑکی کی خاطر اس نے دمشق مسلمانوں کو دلوایا تھا، پھر یہ خونریز مارکا لڑایا تھا، مگر لڑکی نے اپنا خون بہا کر اس کی محبت کا خون کر دیا۔ مسلمان سواروں نے اپنے شہیدوں کی لاشوں کو اور زخمیوں کو اٹھایا، مال غنیمت رومیوں کی گھوڑا گاڑیوں پر لادا، عورتوں اور بچوں کو مرے ہوئے رومیوں کے گھوڑوں پر بٹھایا اور دمشق کو چل پڑے۔ یہ اگلی صبح تھی۔ جب مال غنیمت وغیرہ اکٹھا کیا جا رہا تھا اس وقت خالد رضی اللہ عنہ عورتوں کے قریب جا کر احکام دے رہے تھے۔ انہیں یونس ابن مرقس اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ اس سے پوچھا کہ اسے اپنی بیوی ملی ہے یا نہیں۔ مل گئی ہے، یونس نے روتے ہوئے جواب دیا، لیکن زندہ نہیں، اس نے اپنے خنجر سے اپنے آپ کو مار لیا ہے۔ غم نہ کر ابن مرقس، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، تو اس سے زیادہ قیمتی انعام کا حقدار ہے، میں تجھے اس سے زیادہ خوبصورت بیوی دوں گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اسے ایک رومی عورت دکھائی جو جوان تھی اور جس کا حسن لاجواب تھا۔ اس کا لباس ریشم کا تھا اور اس کے گلے میں بڑا ہی قیمتی ہار تھا۔ یہ تیرا مال غنیمت ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اسے حسن کا یہ پیکر دکھا کر کہا، میں اس کے ساتھ تیری شادی کرا دوں گا۔ نہیں سالار محترم، یونس ابن مرقس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ آپ شاید نہیں جانتے یہ شہنشاہ ہرقل کی بیٹی ہے، یہ ان کے سالار توما کی بیوی تھی۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔